اب قرآن مجید کے 25ویں پارے میں بڑی مشہور سورہ ہے سورہ الدخان۔ سورہ الدخان، دخان کا معنی ہے دھواں، یہ لفظی معنی ہے۔ دخان، سگریٹ پیتے ہیں تو دھواں نکلتا ہے، اسے کہتے ہیں تدخین، اس سے دخان، دخان کا معنی ہے دھواں۔ یہ سورہ ہے قرآن مجید کی، سورہ الدخان 25ویں پارے میں۔ اب جو لوگ عمرہ کرنے گئے، حج کرنے، دیکھا ہے وہاں ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے تدخین ممنوع۔ تدخین، تدخین کہتے ہیں دھواں نکالنا، یعنی سگریٹ پینا، وہاں لکھا ہوتا ہے ممنوع ہے، تو اس سے ہے الدخان، دھواں۔ اس سورت کی ابتدائی 5 آیتیں، کتنی؟ 25واں پارہ سورہ الدخان کی 5 آیتیں۔ حامیم، پہلی آیت حامیم، حروف مقطعات میں سے۔ آپ پہلے خطبات جمعہ میں، دروس میں یہ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی حروف مقطعات ہیں، جیسے یاسین، طٰہٰ، الف لام میم، حامیم، قاف ہا یا عین صاد، یہ سب حروف مقطعات ہیں۔ الف لام را، یہ جہاں بھی قرآن مجید میں حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس کا معنی کوئی کیوں نہیں جانتا کہ یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز۔ تمام مفسرین نے حروف مقطعات کی تفسیر میں لکھا ہے سر بین اللہ ورسولہ، یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، ان کے معنی اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والکتاب المبین، دوسری آیت سورہ دخان، قسم ہے مجھے روشن کتاب کی، قسم ہے مجھے روشن، والکتاب المبین، دوسری آیت۔ تیسری آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قسم ہے مجھے روشن کتاب کی، کتاب مبین کی، بلا شبہ ہم نے اسے بڑی برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بڑی مبارک، بڑی برکتوں والی رات میں اسے نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، ہم بر وقت برے انجام سے آگاہ کر دیا کرتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس رات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق روزی کے فیصلے ہوتے ہیں، جو بچے پیدا ہونا ہے ان کے نام، تمام معاملات لکھوا دیے جاتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اور سارے حکم اللہ فرماتے ہیں میرے حکم سے سارے فیصلے صادر ہوتے ہیں، سارے فیصلے میرے حکم سے صادر ہوتے ہیں۔ اللہ فیصلہ فرماتا ہے اس رات، لیلہ مبارکہ۔ اب مفسرین کرام کے 2 قول ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد کون سی رات ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور حضرت اکرمہ اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، کیونکہ اس رات حدیث شریف میں ہے کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ پہلے آسمان پر، آسمان دنیا سے مراد پہلا آسمان، اس پر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت، اپنی شان کے لائق نزول اجلال فرماتا ہے۔
ادھر 15 شعبان کا سورج غروب، 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں رات شروع ہوتی ہے، تو اسی لمحے آسمان سے ندائیں آتی ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ آج میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ حل من مسترزق ارزق لہ، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی فلاں حاجت والا، کوئی اولاد کا طالب، کوئی رزق کا طالب، کوئی گناہوں کی مغفرت کا طالب، کوئی حاجت رکھنے والا ہے تو جھولی پھیلائے، دست سوال دراز کرے، میری بارگاہ سے مانگے، آج میں اپنی شان کرم کے لائق اس کو عطا کروں گا۔ اور یہ ندائیں کب تک آتی رہتی ہیں؟ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک، فجر تک، ساری رات آوازیں آتی ہیں، مانگ لو، جھولیاں پھیلاؤ، بخشش مانگو، رزق مانگو، اولاد مانگو، امن مانگو، جو کچھ مانگو گے اللہ کریم فرماتے ہیں اس رات میں عطا فرماؤں گا۔ شعبان کی 15ویں رات۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہر رات پچھلے پہر یہ آواز آتی ہے، ہر رات پچھلے پہر، تیسرے پہر رات کو آوازیں آتی ہیں، لیکن جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے یا ماہ رمضان المبارک کی شب قدر آتی ہے، ادھر سورج غروب ہوتا ہے، ادھر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر رات اللہ کی رحمت کا صرف ایک دروازہ کھلتا ہے، وہ بھی رات کے پچھلے پہر، لیکن شب قدر اور شب برات کو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ نزول رحمت کا سلسلہ ساری رات جاری رہتا ہے۔ حضور نے اس رات قیام بھی کیا، قبرستان بھی تشریف لے گئے، سجدے میں دعائیں بھی مانگی، لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات ذکر کی رات ہے، یہ دعائیں مانگنے کی رات ہے، یہ رات صدقہ و خیرات کرنے کی رات ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے۔